ماہ شعبان کی ہر رات سونے سے پہلے اس تسبیح کو صرف اور صرف اپنی 24 گھنٹوں کی مصروفیات میں سے 3 منٹ نکال کے پڑھ لینا ہے۔ صبح تک آپ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ وہ تمام ادھورے کام، وہ تمام وہ رکے ہوئے کام اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج اگر آپ کو کوئی چیز ناممکن لگتی ہے، کوئی کام ناممکن لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا، آج آزما کے دیکھ لیں۔ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق رات سونے سے پہلے، یہ شعبان المعظم کی ہر رات کا طاقتور ترین عمل ہے، صرف مخصوص ہے ماہ شعبان کی ہر رات کا۔ تو رات سونے سے پہلے اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی مصروفیات میں سے صرف 3 منٹ نکال کر پڑھنے کی دیر ہے۔ صبح تک آپ اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ وہ تمام ادھورے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ تمام ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا مقصد ہے، کسی بھی اعتبار سے، اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، اپنی حاجت ہے، اپنا نصب و لین ہے۔ جس بھی مشکل میں وہ پھنسا ہے، اگر نا امید ہے، بندگلی کا شکار ہے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کر کے مشکل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ عمل کر لے۔ جو لوگ قرض دار ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاس 1 روپیہ نہیں ہے، پہاڑوں جتنا قرض کو اتارنے کے لیے، چکانے کے لیے، لوٹانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، وہ لوگ آج اس تسبیح کو رات سونے سے پہلے بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف 3 منٹ نکال کر پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرضہ جو ہے اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو لٹانے میں آپ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے، کیونکہ دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، کسی بندے کے پاس نہیں ہیں۔ ہم تھوڑا سے نا امید ہو جاتے ہیں تو جیلی پیروں کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، جو خود بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مسبب الاسباب ہے، مشکل کشا ہے۔ دولت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، قرض اتارنے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، روزگار کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رزق میں برکت ڈالنے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دنیا جہان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو پھر ہم جیلی پیروں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں جو خود بندے ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں؟ آج میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں اور دوستوں سے صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں، خدا را کر کے اس تسبیح کو ماہ شعبان المعظم کی ہر رات پڑھنے سے، سونے سے پہلے پڑھ کے ذرا آزما کے دیکھ لیں، کامل یقین کے ساتھ پڑھ کے تو دیکھ لیں۔ اللہ کی مدد کو آپ اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور اس بابرکت اور طاقتور ترین تسبیح کے عمل کو اپنے تمام چاہنے والوں تک لازمی شیئر کرنا ہے، تاکہ وہ بھی اس عمل سے استفادہ حاصل کر کے اللہ کی غیبی مدد حاصل کر سکیں۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کے لیے کوئی خاص جگہ کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی ماہ شعبان المعظم کی ہر رات آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ایک رات عمل کرو گے، جب دوسری رات عمل کرو گے، ہر آنے والی رات میں آپ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ یہ اللہ والوں کی خاص بتلائی ہوئی طاقتور ترین تسبیح کا عمل ہے، اس کو کسی بھی صورت میں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ناممکن کام چل رہا ہے، اس کو ممکن کی اگر آپ حاجت رکھ رہے ہیں، اگر بے روزگار ہیں اور نوکری نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، دنیا جہان کی کوششیں کرنے کے باوجود آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، غیبی مدد آپ کو حاصل نہیں ہے، دنیا جہان کی تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود ابھی تک آپ بے روزگار ہیں، تو آج سے آپ فوری طور پہ تمام کام کاج نپٹا کے رات سونے سے پہلے وہ میرے تمام بیٹے، وہ میرے تمام دوست اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے اعتبار سے آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میں روزگار کے اعتبار سے تجھ سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، میرے لیے وسیلے اور اسباب کے دروازے تو کھول دے۔ تو وہ تمام بیٹے اور تمام بھائی اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ قرض دار ہیں، قرض کی ادائیگی میں اللہ کی غیبی
مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ قرض کو چکانے کی نیت سے، قرض کو ختم کروانے کی نیت سے، قرض کو ادا کروانے کی نیت سے اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے گھر میں رزق کی تنگی کو ختم کروانا چاہتے ہیں، گھر میں رزق کی تنگی کا ان کو سامنا ہے، تمام بیٹیاں بہنیں ان سے میں مخاطب ہوں، تو وہ رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے اعتبار سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل جو تسبیح کا اتنا پرتاثیر ہے، جس بھی مقصد میں آپ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، چاہے وہ رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پہاڑوں جتنا قرضے کو ختم کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ خدا نہ خواستہ کسی لا علاج بیماری میں اللہ سے شفا حاصل کرنے کے اعتبار میں ہو، چاہے محبت کی شادی حاصل کرنے کے اعتبار سے ہو، من پسند رشتوں کے اعتبار سے اگر آپ اس تسبیح کو پڑھنا چاہو تو اس میں بھی اللہ پاک آپ کے لیے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ رزق میں اگر آپ برکت کے اعتبار سے پڑھنا چاہو تو آپ رزق میں برکت محسوس کرو گے، ایسے ایسے راستوں سے اللہ پاک رزق عطا کرنا شروع کر دے گا، رزق کی برکت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ الغرض دنیا جہان کا جو بھی مقصد ہے، جو ادھورا ہے، صدیوں پرانی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، اس کو آپ پورا کروانا چاہتے ہو، کسی بھی مقصد میں آپ اللہ کی غیبی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ اس مقصد کی نیت کر کے اس عمل کو رات سونے سے پہلے بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف اپنی مصروفیات میں سے 3 منٹ نکال کے پڑھ کے تو دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں۔ آج صرف ایک دفعہ رات سونے سے پہلے اس عمل کو آزما کے دیکھ لیں، آپ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے اسی مقصد میں پورا ہونے کے اعتبار سے محسوس کرو گے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے دنیا جہان کے کام کاج نپٹا کے رات سونے سے پہلے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنا کھانا وغیرہ کھا کے دنیا جہان کے تمام کام کاج نپٹا کے اب آپ اپنے بیڈ روم میں چلے جائیں جہاں آپ نے سونا ہے، فوری طور پہ باوضو مسلح پہ یعنی بیٹھ کے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ اس عمل کی کچھ شرائط آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل میں کیا شرائط ہیں یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگر ان شرائط کے خلاف آپ چلے گئے تو عمل میں تاثیر اور قبولیت نہیں رہے گی۔ یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے، جو ترتیب، جو مقدار، جو شرائط بتائی جائیں، آپ نے اس کے عین مطابق اس عمل پہ آپ نے باقاعدہ طور پہ پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بوضو ہو کے آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے درود ابراہیمی سے آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی سے آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں۔ جو نماز والا درود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص مقام دیا ہے، اس میں بڑی برکت اور بڑی تاثیر ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے، وظائف میں قبولیت کے اعتبار سے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقدار میں آپ نے صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہے یا درود ابراہیمی نماز والا۔ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ عمل رات سونے سے پہلے کرنا ہے اور اس عمل کے آغاز سے لے کے عمل کے ختم ہونے تک آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی دوران عمل بھی، اور جب عمل ختم ہو جائے تو فوری طور پہ آپ نے سو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اس عمل کی یہ پابندی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یعنی شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ عمل کرنا ہے اللہ کے ایک نام کا، یا رحمان۔ اللہ کو آج آپ پکار رہے ہیں کہ یا اللہ تو رحمان ہے، تیری مدد کا میں طلبگار ہوں، تجھ سے مدد چاہ رہا ہوں۔ جس بھی مقصد اور جس بھی مراد کو آپ اللہ سے طلب کرنا چاہتے ہو پوری کروانے کے اعتبار سے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، چاہے قرض کے اعتبار سے ہو، بیماری میں شفا کے اعتبار سے ہو، من پسند روزگار کے اعتبار سے ہو، کاروبار میں برکت کے اعتبار سے ہو، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کو ختم کروانے کے اعتبار سے ہو، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس مقصد کی نیت کر کے دل ہی دل میں نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اللہ کا ایک نام آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں والی، 100 ٹائمز آپ نے یا رحمان پڑھنا ہے۔
دل ہی دل میں مقصد کی نیت کرتے ہوئے 100 دفعہ جب آپ یا رحمانو پڑھو گے، اگر آپ کی ناممکن حاجات بھی کیوں نہ ہوئی، 100 مراد اگر اللہ کے سامنے یا رحمانو پڑھتے پڑھتے آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دی تو اللہ پاک ان کو بھی ممکن کر دے گا۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو آپ یا رحمانو کو آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 100 سے زیادہ نہ 100 سے کم۔ ایک تسبیح آپ نے 100 دانوں والی، یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ اب دوسرا عمل شروع ہونے والا ہے۔ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے دوسرا نمبر پہ جو عمل ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کی انتہائی لاڈلی سورت ہے اور اللہ پاک اس کو بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھنے والے کے حق میں جا کے سفارش کرتی ہے۔ جب بھی کوئی مقصد لے کے کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ پاک کی غیبی مدد اس پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ یہ سورت جو ہے اللہ کی عدالت میں جا کے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرتی ہے، اس وقت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے جب تک اللہ پاک اس بندے کے حق میں فیصلہ نہیں فرما دیتے اس کے مقصد کے اعتبار سے۔ آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ میرے ساتھ ثواب کی نیت سے مل کے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ دوسرے عمل میں آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ نے بہت مقام عطا فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو پورا کروانے کی نیت کر کے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو تیسرا عمل ہے، آج کا طاقتور ترین عمل جو آپ نے شعبان کی ہر رات لازمی کرنا ہے، یہ روز جب تک ماہ شعبان کا مہینہ ختم نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو رات سونے سے پہلے دنیا جہان کے کام کاج نپٹا کے، آپ چاہے لیٹ سو جائیں، اگر آپ کے کام ادھورے ہیں تو آپ لیٹ سو جائیں، کھانا وغیرہ نہیں کھایا وہ کھا کے دنیا جہان کے کام کاج نپٹا کے ان کو آپ کر کے فوری طور پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ نے بات چیت کسی سے نہیں کرنی۔ اب سورہ کوثر کے عمل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تسبیح آپ نے سورہ کوثر کی پڑھنی ہے، کتنی تعداد میں اور کتنی مقدار میں، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کو میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے۔ اولاد کے اعتبار سے سورہ کوثر کو پڑھو گے تو اللہ کی غیبی مدد محسوس کرو گے۔ سورہ کوثر اللہ کی لاڈلی ترین سورت ہے اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو، کیونکہ اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے دشمن کے لیے، اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہو، اپنے دشمن کو خاموش کروانا چاہتے ہو، اپنے دشمن کو آپ شرمندہ کرنا چاہتے ہو، دوسرے کے دل میں محبت پیدا کروانا چاہتے ہو، روزگار کے اعتبار سے پڑھنا چاہتے ہو، بے روزگاری کو ختم کروانا چاہتے ہو، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 دانوں والی ایک تسبیح، اور اس کے بعد 29 ٹائمز 129 ٹائمز 129 مرتبہ سے مراد ہے، نہ 129 سے زیادہ نہ 129 سے کم، 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود ابراہیمی کو جس طرح آغاز میں آپ نے 3 دفعہ پڑھا تھا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، یا نماز والا درود پڑھنا چاہیں 3 دفعہ 3 مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین، ان 5 کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں، آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگر ویڈیو کو سمجھ نہ آئے تو آپ ریوائنڈ کر کے لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین، ان 5 کلمات کو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا
کریں، یا اللہ جو بھی مانگا یا اللہ اس کو عطا کر، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی تو عطا کر، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ مجھے بہتر سے بہترین عطا کر، آمین ثم آمین۔